اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب 11واں رکوع ہے 9ویں سپارے کا اور 21واں رکوع ہے سورہ الاعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر کہ جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے دن کے حکم کے بارے میں۔ آیا کرتی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ نہ آتی ان کے پاس، کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تھا انہیں بسبب اس کے کہ وہ نافرمان تھے۔ یہ پرانی ایک قوم کا ذکر ہے اور ہر دفعہ ہر زمانے پہ اسی طرح اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے ایک قوم پہ، بنی اسرائیل پہ خاص طور پہ اس کا یعنی وہ ہے یہود پر ہفتے کا دن ان کے لیے مبارک دن قرار دیا گیا ہے، جیسے ہمارے لیے جمعے کی ایک اہمیت ہے، سید الایام کہا جاتا ہے، یا عیسائیوں نے اتوار کا ایک دن رکھا ہے، ہندوؤں نے منگل کا دن غالباً رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ رکھتے ہیں ایسے۔ تو ان کے لیے ہفتے کا دن تھا کہ جس میں تم روزہ رکھو گے اور اس دن تم منوسبہ بھی مت اٹھایا کرو اور افطار کیا کرو شام کے وقت، اور اس میں تم شکار بھی نہیں کرو گے۔ اور اس میں ہوا یہ کہ چونکہ نافرمان لوگ تھے اور فراڈیے بہت تھے، وہ انہوں نے جال لگا دیے جمعے کے دن ہی، اور وہ اس کو کھینچ دیتے اتوار کے دن کہ جناب ہفتے کو تو نہیں پکڑا نا ہم۔ وہ آزمائش یہی تھی کہ شکار آتا ہی ہفتے کے دن تھا، مچھلیاں آتی ہی ہفتے کے دن تھی اور باقی دنوں میں آتی ہی نہیں تھی، تاکہ یہ نافرمانی ہی کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، اب آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا اس دور میں کہ جی آپ یہ کیوں گھسے ہوئے ہیں بدماشی میں، اور وہ کہتے ہیں گزارا چلتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد چکر نہ چلائیں بھاجن، کام ہی نہیں چلتا۔ ابھی پیٹرول ڈھیر سارا مہنگا ہو گیا، لیکن ٹی وی پہ بھرا پڑا ہے کہ جی پیٹرول میں پانی مکس ہے اور بیڑا غرق ہو گیا گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا، ایک تو مہنگا لو دوسرے بولو، پھر وہ کاؤنٹنگ کا مسئلہ، ایک عذاب۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سبزی ہے اور پھل ہے اور دودھ ہے اور چینی ہے اور آٹا ہے اور گھی ہے، وہ سارا ایک تو مہنگا اور دوسرے 2 نمبر۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدھا۔ اب وہ جگہ جگہ آپ نے بینر لگے دیکھے ہوں گے، وہ بڑی مذہبی بہت قابل ذہنی مریض ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذہنی مریض تو خیر ہم ہیں، وہ تو بڑے ذہنی کمال کے لوگ ہیں، تو وہ سود کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ کیا، وہ کافی سارا، لیکن ناجائز منافع خوری پہ کبھی کوئی بورڈ نہیں لگتا کہ یہ بھی حرام ہی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کیا ہم ناجائز منافع خوری سے منع کریں؟ جتنے لمبی داڑیوں والے ہیں خدا کا خوف کریں، بڑے بڑے اسٹور لگا کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ادارے اور بڑے حاجی ہیں، اور انہوں نے سب سے زیادہ حج عمرے کیے ہوتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ بدماشی انہیں کے اداروں میں ہو رہی ہے۔ اگر ان سے کوئی پوچھے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے ہر آدمی اس کا وکٹم ہے اور اس کے پاس کئی کہانیاں ہوں گی اس طرح کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے منافع اسی میں ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلے تو ہمارا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، ہمارا دکان کا کرایہ نہیں نکلتا، ہمارا کاروبار ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ ممنوعہ چیزوں میں منفیت رکھ دیتے ہیں۔ شکار رکھا ہی انہوں نے ہفتے کے دن جب منع کر دیا گیا تھا، مچھلیوں کو حکم دیا کہ تم اسی وقت تیرتی کھلتی پھرتی رہا کرو، کہ یہ نافرمانی سے ہی پکڑیں، ایمانداری سے ان کا کام ہی نہ چلے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، سخت ترین عذاب۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ یا ذرا لائٹ کا بندوبست تھوڑا سا کرنا پڑے گا، اب آئے گی ویسے چیز، وہ تو چل رہا ہے ابھی تک، مجھے نظر آنا بند ہو جائے گا، دکھائیں مجھے، دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نصیحت اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتمام حجت ہو جائے کہ ہم تو ہدایت کی بات سناتے رہے، اللہ کا حکم بتاتے رہے، شاید یہ ڈر ہی جائیں اور اللہ کی طرف تقوی اختیار کر لیں، کافی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جب انہوں نے فراموش کر دی جو نصیحت انہیں کی گئی تھی تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو برائی سے روکنے والے تھے، اور پکڑ لیا ظالموں کو برے عذاب سے، بوجہ اس کی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، ہم نے انہیں حکم دیا کہ بندر بن جاؤ راندان درگاہ ہوئے۔ اب یہ ہم نے پچھلی محفلوں میں بھی شاید اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا، پتہ نہیں کس طرح سے بات آ گئی تھی۔ ہم نے یہ ہمارے علماء نے اور ہمارے علماء تو میں شاید انہیں نہیں کہنا چاہیے، وہ جو تتر بٹیر قسم کے لوگ ہیں نا، علماء تو الٹی سیدھی بات نہیں کرتے، کسی بھی فرقے کا ہو نا، ایون شیعہ ہو اور دیوبندی ہو اور اہل حدیث ہو، وہ الٹی سیدھی بات نہیں کرے گا، وہ مضبوط بات ضرور کرے گا۔ قرآن اور حدیث کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ جو تتر بٹیر ہے نا، وہ جو خود ہی خلیفے بنے ہوئے خود ساختہ، یہ ان کی باتیں ہیں کہ جی ساڑھے تیز عذاب نہیں آنے لگا جی۔ اب کل بھی میرے ایک دوست آ کے یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی، میں نے کہا میرے عزیز بالکل صحیح آپ نے کہہ دیا، لگ رہا ہے ایسا ہی ہو، لیکن قرآن شریف میں اس کے خلاف لکھا ہے کہ ایسا ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے، ہم تمہیں پکڑیں گے نہیں۔ ہاں وہ حدیث ضرور ہے کہ جی تمہاری شکل نہ بگڑا کریں، وہ اس کی روایت موجود ہے، تو ٹھیک ہے۔ کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ راندے ہوئے۔ بندر سے مراد یہی ہے کہ وہ الٹی حرکتیں کرتا ہے، الٹا دماغ، انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اچھل کود دیکھیے آپ نے انسان سے، بہت کمال کے وہ جناب اتنی چھلانگیں مارتا ہے، ایسے درختوں پہ چڑھ جائے گا، بہت سیانا ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ وہ مانیٹرنگ کریں، وہ تو ویڈیوز پڑھیے نا نیٹ پر، آپ دیکھیں بندر بالکل انسانوں والی حرکتیں کرتے ہیں، فیملی سسٹم ہوتا ہے ان کا، لڑتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، یعنی ایک فیملی سسٹم باقاعدہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اصولوں پر قائم ہوتے ہیں۔ بندر کے لیے ضروری ہے کہ وہ گلاٹیاں مارے، بندر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھوکیانے والی آواز نکالے، وہ جناب علی درختوں پر چڑھ جائے، وہ الٹے سیدھے کام، ان کے کھیل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے کھیل بھی ایسے ہی کمال کے، جتنا الٹا سیدھا الٹی سیدھی چھلانگیں مارے، وہ تو کہتے ہیں یہ نیا کھیلا ہے، یہ کوئی مزیدار کا۔ بہرحال انسان کو جب ہدایت سے بالکل پھیر دیا جائے، بالکل الٹے پاؤں، بدترین عذاب کی قسم، یعنی لکھا نا کہ ہم انہیں عذاب دینے والے برا عذاب، اب نہ ان پہ پتھر برسیں گے، پہلے برسا کے دیکھ چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی نا فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کبھی بارش کا عذاب، کبھی آگ کا عذاب، کبھی میڈکی کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی کچھ سارا ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، پانی کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھ چکے ہیں، منو سبا بسر پرستہ دیکھ چکے ہیں، سب کچھ۔ اب ہم انہیں بے ہدایتی کا عذاب دیں گے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو یہ بہترین سمجھیں گے کہ فرسٹ کلاس بیسٹ وے جو ہے وہ لیونگ یہی ہے۔ اب 98% لوگ ہمارے اس معاشرے میں نا اب اس وقت ایسے ہی، جیسے ابھی ہم رو رہے تھے اس بات کو، آپ جس سے بھی بات کریں کہ جی بے اصولی آپ کیوں کرتے ہیں بھائی، بے اصولی نہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے پچھلے سال غالباً سارے دوستوں کو میسج کیا تھا کہ جی بہتری کا عناصر کیا ہے، بہتری کا چانس کس چیز میں ہے، فی زمانہ جو ملکی حالات جا رہے ہیں یا ورلڈ وائڈ حالات جا رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو مجھے 99% لوگوں نے جو اس کا جواب بھیجا وہ یہ تھا کہ جی فیکس آمدنی بڑھا دی جائے، اگر تنخواہ میں اور آمدن میں اضافہ ہو، منافع زیادہ ہو جائے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، بائنگ پاور پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انتہائی الٹی سوچ ہے، انتہائی کونو قردۃ خاسئین والی بات ہے۔ جو سیدھا سادہ اکانومسٹ ہوگا نا وہ یہ بات کو ڈینائی کر دے گا کہ جی یہ بالکل راستہ نہیں ہے، اس سے تو اور مہنگائی بڑھے گی، اور مہنگائی۔ اگر سارے ہی سیانے بیانے ہو جائیں گے، سارے ہی پڑھے لکھے ہو جائیں گے، سارے سپر مین ہو جائیں گے، کوئی مووی بنی ہے اس کے اوپر، مجھے کل وسیم بھائی پرسوں بتا رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ یہی دیا کہ جی تمام جو دنیا ہے، تمام انسان وہ سپر مین ہو گئے، وہ ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں، وہ لافانی بھی ہو گئے، انہیں موت نہیں آ رہی، وہ بہت کمال کی حرکت ہے جو سپر مین کرتا ہے نا، وہ ہوا میں اڑنے والوں کو دیکھا ہے۔ تمام دنیا اگر سپر مین ہو جائے تو سپر مینیت کا کیا فائدہ ہو گیا؟ ایک کامن سی بات ہو گئی، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، معاملہ ختم۔ پھر ایک
بہت بڑا ڈیزاسٹر پیدا ہوگا. جب سارے طاقتور اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سینگ پھنسا کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے جنگلوں کا قانون دیکھا؟ وہ سانڈ کا ریور چلتا ہے، ببر شیروں کا ریور چلتا ہے اور کسی جانور کا، اس میں الفا میل یا الفا فیمیل ہوتی ہے جو لیڈ کرتی ہے سب. اگر دو ہو جائیں نا تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ان کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں. دونوں میں سے ایک الفا باقی رہتا ہے، دوسرے کو مارتا ہے یا بھگاتا ہے، اس کے بعد کام ہوتا ہے. طاقت کے بعد یہی ہوتا ہے. آپ کے پاس بائنگ پاور آ جائے گی تو یہی آٹا آپ کو 10,000 روپے من ہو جائے گا، 50,000 روپے من ہو جائے گا، لاکھ روپے من ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے کہ جی میرے پاس 50 لاکھ روپے آمدنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، بڑا برا حال ہے، لیکن یہ لے آؤ بھائی 1 لاکھ روپے لو، آٹے کا ایک توڑا اٹھا لو. یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں زیادہ. کونوا قردۃ خاسئین، الٹے دماغ سے الٹی سوچ رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ریورس گیئر لگائیں، پناہ مانگیں، توبہ کریں، واپس ہٹ جائیں، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور. وہ پیسہ جو کمانے کے پیچھے قوم پڑ گئی، نئے ایزیسٹ وے. جیسے ہمارے گھر وہ پرسوں دوست کی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا بھی رہتے ہیں پچھلی محفل. اب مجھے اس طرح کی بہت ساری ای میلز آتی ہے کہ جی آپ وہ کیا نام تھا اس کا، وہ بکار زکا ٹائپ کی آدمی، تو وہ باہر بیٹھا ہوا کہ جی میں آپ کو 1 کروڑ روپے کمانے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، نیٹ پہ کام کرو. بھائی جان بالکل 1 کروڑ روپے آپ کما لیں گے. وہ 1 کروڑ روپے آپ لے کے کہاں جائیں گے جب سارے ہی 1 کروڑ روپے کمانے لگ جائیں گے؟ ایک دن آئے گا. آج کروڑ پتی تو سارے ہیں نا پاکستان میں، سارے کروڑ پتی ہیں. ایک مکان اگر آپ کے پاس ہے، آپ 1 کروڑ پتی ہیں. بولتے کا سر رہ گیا کروڑ روپیہ، بات کیا رہ گئی پیچھے؟ بات تو ختم ہو گئی نا ساری. آپ اس میں کریں گے کیا؟ آپ ایک مکان نہیں لے سکتے کروڑ روپے میں، آپ لے لیں. ابھی آپ کے ساتھ گزرا ہے نا، تو کروڑ روپے کا مکان بیچ کے انہوں نے سمجھا کہ پیسے بہت آ گئے. وہ پتہ لگا کہ جناب علی اتنے کا تو پلاٹ نہیں مل رہا آگے، اس کروڑ روپے کی کوئی مارکیٹ. اسی طرح اگر 10 کروڑ بھی ہو جائے، 50 ارب پہ بھی چلے جائیں گے ان قریب، ہم آئندہ ہماری نسلیں 1 ارب کو کہیں گے کہ جی 1 کروڑ روپے کا مکان ہے میرا، تو اس کی مارکیٹ کیا ہوگی اور اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے الٹی سوچ رکھیں گے تو رزلٹ 0 آئے گا. بہرحال یہ ہے بے ہدایتی کا عذاب. اب اس کے اندر وہ کہا کہ نہیں جی ایک قوم تھی اور وہ اسکینڈینیوین تھے اور وہ پتہ نہیں تبت چہارم کے لوگ تھے اور ان کی شکل بندر کی بن گئی اور ان کی نسل آج بھی قائم ہے، اور تو آپ ایسا کر لیں، یہ سوچنا شروع کر دیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگایا ہوا، کلین شیو قسم کا کسی بڑے افسر جو کسی بڑے ادارے کا ہیڈ بیٹھا ہو، وہ کونوا قردۃ خاسئین میں سے ہو. امکان ہے اس بات کا. یہ تو اس کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی بوتھی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ بندر نظر آئے باقاعدہ اس کی دم ہو. ایسا قرآن شریف میں جو اس کے کچھ فارمولے لکھے ہیں نا، اس کو بڑے سیانے لوگوں نے، خاص طور پہ انتظار حسین نے بڑا اچھا لکھا ہے. اگر آپ آخری آدمی پڑھیں تو آپ کو اس طرح کی ایک بات ملے گی. اس میں بڑی خوفناک بات ہے. قرآن شریف کے حساب سے سیانا آدمی تھے، پتہ نہیں فوت ہو گئے میرا خیال ہے، سارے اچھے آدمی فوت ہو رہے ہیں. تو باہر انہوں نے لکھا کہ جی آخری آدمی جب بچا نا اس قوم میں سے، تو اس نے کہا کہ جی مجھے انسان پیدا کیا گیا اور میں انسان ہی مروں گا، میں بندر نہیں بنوں گا، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ مجھے انسان ہی مارے. اب جب اس نے باقی اپنے ہم پیالہ ہم نوالا اہل محلہ اہل علاقہ کو اہل قریہ کو دیکھا، ان کی حرکتیں، اور وہ دیکھا کہ یہ بڑے ویل آف تھے اور یہ بندر کی شکلیں ہوئی، شوہر اور بیوی دونوں ہی وہ کیا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. ہنسی کی ایک عجیب آواز ہے جو پورے جنگل میں پورے علاقے میں پھیل رہی ہے. تو اس کو ہنسی آئی ساتھ ہی مذاق اڑانے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس کو ہنسنا شروع ہوا نا، اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہوا، فوراً اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا کہ کسی کا مذاق اڑاؤں گا میں بھی بندر بن جاؤں گا. گیا کسی اپنی محبوبہ کے پاس جس سے بہت عشق معاشقہ چلتا تھا سیدھا، جب دیکھا وہ بھی بندر بنی ہوئی تھی. اس کو دیکھ کے جب رونے لگا، رونے سے پھر شکل بگڑنا شروع ہوئی. پھر اس نے اپنے رونے اور غم کو روکا، مجھے رونا بھی نہیں، غم نہیں کرنا، نہیں تو میری شکل بھی بندر جیسی ہو جائے گی. راضی برادار رہو تبھی ٹھیک رہو. آخر کار وہ بڑی لمبی کہانی ہے، وہ گھٹتے گرتے آخر اس کی شکل بھی بدلی اور وہ 2 پیروں سے 4 پیروں پر آ گیا، کیونکہ پوری قوم ہی 4 پیروں پر چل رہی تھی. اس میں 2 پیروں پہ چلنے والا معیوب لگتا تھا. وہ ایک قابل اعتراض آدمی تھا جو 2 پیروں پہ چلے، کیونکہ پوری قوم ہی 4 پیروں پر آ گئی تھی اور گلاٹیاں مارتی تھی اور اچھل کود کرتی تھی اور چیخیں مارتی تھی اور بہت زیادہ زور سے ہنستی تھی اور بہت زیادہ روتی تھی. اب اس میں ایک آدمی 2 پیروں پر بیٹھا ہو اور سلیم طبیعت فطین طبیعت کا ہو، وہ عجیب لگے گا، وہ ایلین لگے گا. وہ جیسے پی کے فلم دیکھی آپ،
اس میں نہیں وہ کہتا ہے کہ جی وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ جی وہاں تمہارے پلانٹ پہ یہ سارے ننگے پھرتے ہیں، عجیب نہیں لگتے؟ اس نے کہا کہ یہ جو کوا بیٹھا ہے اگر یہ سوٹ ٹائی پہن کر بیٹھ جائے تو عجیب لگے گا یا نہیں، یا ابھی عجیب لگ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو ابھی ٹھیک لگے گا، واقعی ٹائی لگا لے تو برا لگے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کامن جو آپ کا ٹرینڈ چلتا ہے نا اس میں آپ ایلین ہو جاتے ہیں۔ جب سارے ہی بندر ہو جائیں، جب سارے ہی سپر مین ہو جائیں، جب سارے پیسے والے ہو جائیں، جب سارے سیانے ہو جائیں، جب سارے عالم دین ہو جائیں، جب سارے سپر نیچرل ہو جائیں، جب سارے کہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو اور سب کچھ سمجھ گئے، ایمان سارا پتہ چل گیا، وہاں آپ جیسا نالائق نکما جو ہے فٹ پاتیا وہ ایلین ہو جاتا ہے۔ راستہ آپ کے پاس بچتا ہے کہ آپ بھی خلافت کا دعویٰ کرتے، آپ امامت کا دعویٰ کرتے کہ جی میں بھی جانتا ہوں ایمان کی بات، میں بھی قرآن اور حدیث جانتا ہوں بہت اچھا، میں دین ایمان سارا جانتا ہوں، میں سب اچھی طرح اللہ رسول کی مرضی جانتا ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا۔ اگر آپ یہ باتیں نہیں کریں گے تو آپ ایلین ہیں اس معاشرے کے۔ اب یہی پھر رہا ہے بازار میں۔ میں تو بڑے واضح، بہت اوپنلی، بڑا ہی واضح ایک بات کرتا ہوں کہ جی میں تو بالکل اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی عالم دین ہو چکا ہوں، مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، میں قرآن جانتا ہوں، جب میں تو تلاوت نہیں کر سکتا، آپ نے دیکھا میں تو پھنس جاتا ہوں تلاوت کرتے ہوئے، زیر زبر نہیں پتہ، تلاوت نہیں ہے، تلفظ نہیں ہے بالکل، اور رہے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ میرا تو عمر نکل گئی نا قرأت سیکھنے کی، اب بڈھا توتا کیا سیکھے؟ ایک لیول تک، ایک حد تک کہیں گھس پٹ کے رگڑ کے چل سکتے ہیں، تو ہم وہی 1% یا 2% جو دھارے کے خلاف جانے والے ہیں وہی رہیں گے، اور ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ ظاہر ہے آپ اگر فلو میں نہیں ہیں، جہاں دنیا معاشرہ بہ رہا ہے آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے آپ باقی کون مانتا ہے کونو گردتن خاسین ہو گئے، ماننے کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں منوانا ہے نہ کسی کا فیصلہ کرنا ہے۔ بہت اچھا ہے، سارے سیانے، سارے عالم فاضل، سارے ایک دوسرے کو کافر کہنے والے پیدا ہو گئے، ہے جی، کمال ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے جابر جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب۔ یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے، ابھی بات کروں گا، پھر سیاسی ہو جائے گی، جس پہ لعنت بھیجنی چاہیے ہر سیاسی گفتگو۔ وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک وردی والے کے پیچھے اور کہیں گے ایک اور وردی والا لا کے، آپ فضول آدمی ہیں، فضول بات کر رہے ہیں۔ ایک حکمران سے جان چھڑا کے کہتے ہیں دوسرا حکمران ہی بٹھانا لا کے، تو آپ ایک بیوقوف آدمی ہیں۔ ایک وزیر اعظم پسند نہیں آیا، آپ کہتے ہیں ایک اور وزیر اعظم چاہیے، آپ ایک جاہل آدمی ہیں۔ آپ تو وہی مانگ رہے ہیں، تھوڑا سا بگاڑ کے شکل کو یہ سوار کے آپ کی جو آپ کی مرضی کا، آپ کی پسند کا ہے، یہی آپ دین ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی حدیث کو کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، ناپسندیدہ حدیث کو جو آپ کو اپیل نہ کرے آپ کہتے ہیں یہ لگتا ہے ضعیف حدیث ہے، ایسے کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت سنا دی جائے تو آپ کہتے ہیں اس کی تفسیر اور ترجمہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کچھ اور ہے، پھر آپ ایک اور تفسیر ڈھونڈ کے لائیں گے جو اسے ڈینائی کریں، کیونکہ آپ کو پسند نہیں آئی بات، آپ نقطے نکالیں، آپ اس میں سوال کریں، آپ اس میں فلو میں خود کو نہیں چھوڑ دیں گے کہ جی میں اللہ کے حوالے خود کو کرتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ مجھے کیا سکھاتا ہے، سوال ہی نہیں کہ آپ چھوڑ دیں خود کو جیسے پرندہ ہوا میں چھوڑ۔ قرآن شریف میں لکھا ہے تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے متقی ہیں، خود کو ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہم انہیں گرنے نہیں دیں گے، ہم انہیں ہوا سے اٹھائے رکھتے ہیں۔ تمہارا تقویٰ، تمہارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ تم چھلانگ مار دو اللہ کے حضور اور اس گہرے سمندر کی طرف جانے کی کوشش کرو، کہ جہاں وہ ہدایت جتنی دینا چاہے گا، جتنا علم دینا چاہے گا دے دے گا، اور جو روکنا چاہے گا وہ آپ سے روک لے گا۔ کئی باتیں دوسرے سپارے میں جس کا ذکر ہے کہ کئی باتیں تمہیں ایسی ملے گی جس کو تمہارا دل پسند نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوں گی۔ کئی باتیں تمہیں دل پسند ہوں گی لیکن تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ تمہیں چلنا ہے اللہ کے حکم پر، جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہمارا رسول کہہ دے، جو ہمارا رسول تمہیں دے جس سے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اصول یہی رہے گا۔ آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، میرے اصول میرے خلاف، میری باتیں، میرا اصول، میری سوچ، میرا ذہن، آپ کہتے رہیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، اس سے آپ کے کہنے سے نہیں بدلتا۔ کوئی قوم خلاف ہو جائے، کوئی دنیا خلاف ہو جائے اور کہے کہ جی قرآن کے اصول کو نعوذ باللہ میں نہیں مانتا، تو آپ کہنے دیں ان کو قرآن شریف کا فیصلہ کب بدلتا ہے، اللہ کا فیصلہ اللہ کی بات کب بدلتی ہے، کون سا ڈینائی کرنے والا اس میں کتنی دیر چل جائے گا،
پھوڑنے دے دیوار سے سر جتنا مرضی پھوڑنا ہے. قانون اور حساب اور نظام جو قدرت نے پیدا کر دیا سب وہی چلے گا. اب آپ اس میں کہیں کہ جی 2 2 3 3 4 4 شادیوں کی بھی بات اسی میں لکھے تو 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو تو آپ اپنی مرضی کا نکال لیا نا. آپ نے اپنی مرضی کا نکال لیا. باقی بھی بہت کچھ لکھا ہے وہ تو آپ نے چھوڑ دیا. بہت کچھ لکھا ہوا وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا سارا اور بڑی ہدایت دینی پڑے گی اور خود کو چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں 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 یہ تو میں یہاں پھنستا ہوں, یہ پوائنٹس میرے خلاف. ہو کہیں گے نہیں یہ تفسیر ٹھیک نہیں, یہ فلانے مولوی کی تفسیر پکڑ سا کر لیتے ہیں, ایسا ہی کرتے ہیں آپ ہمیشہ. تو ایسے جابر ہم ان پہ مسلط کر دیں گے جو انہیں برے عذاب میں ڈالے رکھیں. ایسا ہی آپ کو سیاح سکھانے والا بھی مل جائے گا, ایسا ہی مدرس مل جائے گا, ایسا ہی عالم دین مل جائے گا, ایسا ہی رہبر مل جائے گا, ایسا ہی پیر صاحب حضرت صاحب ٹکر جائے گا آپ جو آپ کی مرضی کو ہوا دے گا. ایسا ہی جابر حکمران مسلط ہو جائے گا جو آپ کو کہے گا کہ جی خبیث کے بچوں ہم دیکھو کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. چند ہزار کمانے والے سیاست میں آئے, کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کما گئے. تم بڑے جاہل ہو, آج بھی زندہ باد مردہ باد کر رہے ہیں. تمہیں ہمیں دیکھ کے بھی نصیحت نہیں کہ تم پیسہ تو بنا لیتے کم از کم, تم نے تو وہ بھی نہیں کیا. تو ہمارے ہی کسی کے باپ کو اور کسی کے دادا کو اور کسی کے بیٹے کو, اپنا بیٹا چھوڑ کر کسی کے بیٹے کے لیے نعرہ لگاتے, اپنا باپ چھوڑ کے کسی کے باپ کے لیے نعرہ لگاتے ہو کہ جی یہ ہمارا حاکم ہے حکمران. تو تمہاری اپنی مرضی ہے. ہم نے تو تمہیں کر کے دکھا دیا کہ بھائی حرام کمانا ہے تو یہ طریقہ ہے, چکر چلانا ہے ایسے چلاؤ, دیکھو کروڑوں سے اربوں سے خربوں کیسے بنتے. لیکن جابر حکمران کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلط ہو, اس لیے ہوتا رہتا ہے. ان ربک لسریع العقاب, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیں کہ تمہارا رب بڑا زبردست جلدی حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور بے شک وہ مغفرت فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, ہم نے بانٹ دیا زمین کو فرقہ فرقہ, قومیں بنا دی. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, کچھ اس میں سے نیکوکار ہیں اور کچھ دوسری طرح کے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں. پھر وہی پریشان کن بات جو بڑی اب تو واضح نظر آ رہی نا, جس کو ابھی رو رہا تھا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے, وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ, اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال تو وہ جیسا اور بھی مال لینے کو تیار بیٹھے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ, کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کہ کتاب میں منسوب نہ کریں اللہ کی طرف کوئی ایسی بات جو حق کے علاوہ ہو, اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت تو بہتر ہے ان کے لیے جو متقی. افلا تعقلون, تو کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا کتاب کو اور قائم کیا نماز. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ, تو بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر ان کا جو اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, جب ہم نے پہاڑ اٹھا کر ان پر بلند کر دیا گویا صاحبان ہے, تو وہ خیال کرنے لگے کہ یہ ضرور آن گرے گا ہم پر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اس کو پکڑ لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے قوت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس کتاب کو, اس ہدایت کو جو ہم نے تمہیں دی. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور ذکر کرو اس کا جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب جان پر بنی دیکھتا ہے نا آدمی, تو پھر تو وہ جان چھڑانے کے لیے پناہ مانگنے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری کتاب کو آج بھی تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو پھر, اور اس کو یاد رکھو جو ہم نے اس میں نازل کیا ہے, تو تمہیں تقویٰ مل جائے گا, سیدھے راستے پر آ جاؤ. لیکن خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, قوت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لو. اتنا ڈھیلا چھوڑیں گے نا, اگر ڈھیلا چھوڑ دینا, اگر ماں باپ نہ مانیٹر کرے نا اولاد کو, اولاد سوال ہی نہیں کہ بگڑتی نہ ہو, راستے سے نہ ہٹے, غلطیاں نہ کرے,
قلب سلیم والی اولاد کتنے کے پاس ہوگی؟ کتنے ہیں جی؟ کہاں سے ابراہیم علیہ السلام لائیں گے اور کہاں سے اسماعیل علیہ السلام لائیں گے کہ وہ قلب سلیم والا ہی ہو، چھوڑ دے جنگل میں اور وہ پھر بھی قلب سلیم ہی ہو، باپ کے بغیر ہی پل جائے اور پھر بھی وہ جناب علی مقتدر ہو، وقت کا کمال ہو اور اسماعیل ہو ایسا؟ پھر فرما بردار ایسا ہو کہ باپ ایک دفعہ کہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے تو وہ کہے جی گردن حاضر ہے، کہاں سے لاتے؟ یہ تو ایکسیپشنل بات ہے، ورنہ آپ کو ڈنڈے کا زور رکھنا پڑتا ہے معاملے میں، معاشرے میں، معاملات میں، جہاں آپ کا اختیار ہوتا ہے آپ کو اللہ کی کتاب کو ہی لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہم اس میں بہت ساری چیزوں سے رعایت مانگ لیتے ہیں، رعایت لے لیتے ہیں، لبرٹی لے لیتے ہیں کہ جی قرآن شریف میں ایسا لکھا ہی نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ آپ کو اس طرح نہیں پتہ چل سکتا۔ آپ کہیں گے جی میں ایک آیت پڑھوں گا اور اس میں مجھے اصول حیات مل جائے گا، سارا ضابطہ حیات سمجھ جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ساری زندگی سیکھنے والی کتاب ہے، تو ساری زندگی سمجھنا پڑے گا اور اول سے آخر تک بار بار سمجھنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مزاج اور اس کی مرضی، اس کی منشا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے اور اس کا رزلٹ آنا کیا چاہیے، اصول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہیں۔ الفاظ پکڑتے ہیں تو آپ راستے سے ہٹ جائیں گے فوراً، کیونکہ الفاظ کے تو 50 مطلب نکل آئیں گے بھائی جان، 100 مطلب، عربی کے ایک لفظ کے 100 مطلب نکل آتے ہیں، اس کا یہ مطلب یہ مطلب یہ مطلب، آپ اس میں گھس جائیں گے پھر کہ جی اس کا تو یہ ترجمہ بنتا ہے۔ آپ ترجمے میں پڑھیں، چکر بازی میں مت آئیں، لفظوں کو مت پکڑیں، آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں۔ دیکھو میں تم پہ ظلم نہیں کرتا ہے جی، میں تم پہ سختی زیادتی نہیں کرتا، میں تو تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں، تم اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کرتے ہو، رزلٹ یہ ہے۔ ہم تو نہیں تمہیں پکڑتے لیکن تم خود کو ہمیشہ پکڑے رکھتے ہو۔ ہم تمہیں ہدایت کی بات پہنچاتے ہیں، ہم تمہیں پاکیزگی کی بات پہنچاتے ہیں، ہم تمہیں رسالت کی بات سکھاتے ہیں، ہمارا نبی تمہارے اندر مبعوث کر دیتے ہیں، وہ تمہیں کام کر کے دکھاتا ہے۔ تم سوال کرتے ہو وہ اقیم الصلاۃ، وہ تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہے کیسے پڑھیں، بار بار سوال کرتے ہو، بار بار نماز ادا کر کے تمہارے سامنے بتاتا ہے، ایک ایک لفظ زیر اور زبر الٹا سیدھا سارا تمہارا سامنے کر دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی پکڑ لو جو نبی نے تمہیں دیا اور چھوڑ دو جو نبی نے تمہیں منع کیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی پسند کا اس میں سے مفت اٹھا لیں گے، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، سن لیا، اور یہ تو پہلے سے پتا تھا، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو ہمیں بتایا گیا، یہ تو ہم پہلے سے بہت اچھا جانتے ہیں، تو پہلے سے پتا ہے۔ آپ اس وقت یہ بات کرتے ہیں، مسئلہ سارا وہاں جا کے پھنس جاتا ہے جب آپ اپنی پسند کی روایتیں، اپنی پسند کی احادیث اور اپنی پسند کے ترجمے نکال لیتے ہیں۔ آپ اللہ کی مرضی کو مقدم نہیں جانتے کہ وہ تمہیں پاکیزگی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ تمہیں طہارت دینا چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وضو کا طریقہ بتاؤ اور وضو ٹوٹنے کے مسائل بتاؤ اور نماز میں صرف نماز فاسق ہو جاتی ہے، تو آپ وہ سیکھ لیں آپ کون سی بات ہے، بڑی بڑی کتابیں سیکھ، اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر نماز فاسق ہونے کی کوئی بات ایسی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا قرآن، دیکھو تمہاری نمازیں فاسق، ہاں اگر تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، لکھا ہے بالکل ٹھیک، آپ مت کریں نا نشہ، مت جائیں۔ بہرحال یہ بہت اور الگ ٹاپک نکل جائے، گزارش اتنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھا جائے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کی طاقت کو سمجھیں، آپ اس کے اختیار کو سمجھیں، اس کی بادشاہی کو سمجھیں، اس کی تخلیق کو سمجھیں کہ وہ کس طاقت کی ہستی کی بات کر رہے ہیں، کس ہستی کس حیثیت کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت ساری باتیں تو ویسے ہی پتہ چل جائیں گی، بہت سارے ہم تو ویسے ہی نکل جائیں گے کہ میں ایک بہت انتہا سے زیادہ طاقتور کی بات کر رہا ہوں، جو میری سوچ سے بہت آگے کی بات ہے۔ میری سوچ کبھی نہیں پہنچے گی اللہ کی قدرت پہ یا اس کی طاقت پہ، سمجھ آئے؟ جب آپ رسالت کی بات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں گے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آخری نبی تک پہنچیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ بلند ترین اعلیٰ ترین اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیے گئے، اعلیٰ ترین معاملات دنیا کے دین کے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھاؤ گے کیسے، پیو گے کیسے، بھوک کیسے برداشت کرو گے، جنگ کیسے ہوگی، امن کیسے ہوگا، معاہدہ کیسے ہوگا دشمن کے خلاف، معاہدہ توڑ دیا جائے تو کیا رزلٹ، کاروبار کیسے کرو گے، فصل کیسے کاٹی جائے، کس وقت زمین خریدی جائے بیچی جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، یہ تو سارا ہی آپ کیسے، آپ
واقعی الصلاۃ وآتوا الزکات، پڑھو نماز دو زکات. کتنے لوگ ہیں بھائی جان جو اس بات کو سمجھ لیں گے؟ آپ اپنی اپنی مرضی کا فارمولہ نکال لیں گے. آپ کو تو رسالت ہی کی طرف جانا پڑے گا، مڑ کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوگا، زکوٰۃ کیا ہے اور کیسے دی جائے گی. اب آپ کو پتا ہے ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پتا ہے آپ کو یہ بات، ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے صحیح حدیثوں کے مطابق. ایک بات اور اب نہیں سمجھ آئی نا بات کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جی ہونی چاہیے جی. اب جب نہیں ہے تو نہیں ہے، سونے پر ہے، چاندی پر ہے، باقی چیزوں پر ہے، پلاٹ پہ ہے، زمین پہ ہے، املاک پہ ہے، ریزروائرز پہ ہے جو آپ کے ریزرو. سونے کا اس میں ہیرے کا معاملہ پوچھا تو آپ نے کوئی مضبوط بات نہیں بتائی کہ ایسے روایتیں حدیثیں اس کو پڑھیں گے پورا، وہ بات اس تک سمجھ آئے گی. ابھی بتاؤں گا بہت گڑبڑ ہو جائے گا کام، کہیں گے نہیں اس طرح نہیں ہوتا، ہونا ہو سکتا اس طرح نہیں ہوتا سیدھے بہت سارے. اب اس کو جب حدیث کا سبق اب شروع کرتے ہیں قریب دوبارہ اس کو ہم پڑھیں گے. بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں جس کو آپ عام آدمی اگر ہوگا تو وہ نہیں سمجھے گا. وانتم الا بشر مثلنا، اگر آپ کہتے رہیں کہ جی نبی ہماری طرح کے عام انسان ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ اسی عقیدے کو رہیں گے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس قرآن شریف نازل ہوا اور بس قرآن ہی حتمی کتاب ہے اور حدیث کی کوئی بات نہیں، تو آپ بھائی جان بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے. میں تو ایک فارمولہ بتاتا ہوں آپ کو. قرآن کہاں سے پہنچا، کہاں سے آیا؟ آپ نے کیا جبرائیل امین کو دیکھا یا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی؟ کیسے آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی آیا ہے، ان کی وجہ سے ہی آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور کہا یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ نے اسے مان لیا، وہ بھی تو حدیث تھی نا، نبی کا ہی فرمان ہے نا، یا نبی کا فرمان نہیں ہے؟ یہ براہ راست تو جبرائیل امین نے نہیں صحابہ کرام کو سکھایا یا آپ کے گھر آ کے سکھایا، مجھے سکھایا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو آپ کو روایت در روایت نسل در نسل یہ بتایا سکھایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمات کہے ہیں یہ قرآن ہے. کیا ایسی بات؟ اور یہ اللہ کا کلام ہے، کیا آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی زندگی ہے قرآن کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. بے وقوف آدمی اس کو ان کی زندگی سے کیسے نکالو گے؟ کون سا فارمولہ لے کر آئیں گے؟ یہ بھی تو انہوں نے ہی کہا ہے. آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب فرشتہ نازل ہو رہا تھا، آپ وہاں سامنے بیٹھے تھے، آپ دیکھ رہے تھے ہاں حضور پاک بیٹھے ہیں، جبرائیل امین ہے، انہوں نے بتایا میں گواہ ہوں جی اس بات کا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا، ایسا تو اس دور کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، صحابہ کرام کے سامنے نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے براہ راست اپنے کانوں سے وہ تلاوت، وہ حدیث، وہ قرآن کی آیت سنی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہو رہی تھی. کئی بار ایسا ہوا صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، وحی نازل، لیکن آپ کے اوپر ایک غنودگی، ایک کیفیت، ایک جھکاؤ، ایک بوجھ سا محسوس ہوتے دیکھتے، پسینہ پسینہ آپ ہو جاتے، ایک کیفیت بدل جاتی، اور پھر وہ کیفیت جب تمام ہوتی تو آپ بتاتے مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی. یہی بات ہے، صحیح روایتوں میں موجود. ایسے ہی آپ جب عام عوام الناس میں وہ فرمان بیان کرتے کہ جی مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام آمنا و صدقنا بنوان اس کو لکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے اور بتاتے یہ قرآن شریف کی یہ آیت نازل ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا، تو آپ اس پہ کیسے یقین کریں گے اگر آپ رسالت پہ یقین نہیں کرتے؟ کیسے کر لیں گے بھائی جان؟ وہ بھی تو نبی کے منہ سے ہی نکلے ہوئے کلمات ہیں. یہ پوری کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منہ سے اپنے فرمائی ہے، آپ ہی نے تو قرأت فرمائی، آپ ہی نے تو تلاوت فرمائی ہے، آپ ہی نے تو کہا ہے، آپ ہی کی کہی ہوئی بات ہے. اور انہوں نے کہا یہ قرآن ہے تو آپ نے اس وقت مان لیا کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک اپیلنگ بات تھی. اب اس کے سیکھنے کا جب عمل آیا تو آپ نے کہا کہ جو اگر میں پوچھ ساری بات حدیث کے مطابق کر لی تو مجھے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، انفاق فی سبیل اللہ ہوگا. تو بھائی جان یہ تو اس لیے میں حدیث کو رد کر دیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں. میں بس اسی کو کہوں گا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکات. تو زکوٰۃ وہ جیسے بے نظیر کے متعلق مشہور ہے، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی وہ بھی جب پرائم منسٹر، تو وہ کئی بار چلا ٹی وی پر کہ وہ بہت تیز خاتون تسبیح پڑھ رہی تھی. تو یار لوگوں نے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیا پڑھتی ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں. یہ آیت الکرسی بڑی اسپیڈ ہے، آپ لگتا ہے ایسا کہ صرف کرسی 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 کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی تیزی سے تو آیت الکرسی نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس طرح اگر اپنی مرضی کا مطلب نکالا ہے تو بھائی بہت اچھا ہے، تسبیح پھیرتے رہو. تسبیح پھیری مکارا والی داڑھی چٹی چٹی
کون روکتا ہے آپ کو؟ صوفیہ کرام علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ اسی طرح منہ پہ تھپڑ مارنے والی دی ہے، اسی لیے بدعت جاتے ہیں لوگ. ایون سلسلے کے لوگ بدعت جاتے ہیں کیونکہ ان کے تو حلوے رک جاتے ہیں، مزاروں پہ چڑھاوے ختم ہو جائیں گے، چادر کوئی نہیں چڑھائے گا، ڈھول نہیں بجے گا، نگاڑے نہیں بجیں گے، پیر صاحب کے ہاتھ پیر نہیں چومے جائیں گے، ان کے لیے تخت رست نہیں آئے گا، رتھ نہیں چڑھایا جائے گا، تو سارے نشے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ صوفیہ کرام نے تو اس سے منع کر دیا کہ جناب یہ تو تقویٰ کا کھیل ہے، تقویٰ کی بات ہے، متقی دل سے ہوگا، دل سے نہیں ہے، کہیں کوئی مقام مرتبہ نہیں، اللہ سے کیا چھپے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دکان چلانے کے لیے تو یہ سارے فارمولے رد کرنے پڑے گے. اب بعد میں آنے والوں نے مزار بنا لیے، بلڈنگیں بنا لی، چادر چڑھانے کا نظام، دیا بتی کا نظام، فلانے کا نظام، غسل مزار ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. بعد میں آنے والوں نے کیا ہے. صاحب مزار نے تو ایسا نہیں کیا نا. صاحب مزار کا کیا قصور ہے؟ وہی عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی میں عیسیٰ سے جب پوچھوں گا کہ بھائی تم نے انہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میری ماں جو ہے وہ جناب دونوں خدا ہیں، الہین ہیں، تو ہماری عبادت ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جی میری تو حیات جب تک ان میں تھی، جب تک میں ان میں رہا، میں انہیں بتا سکتا تھا. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، تو نے مجھے وفات دے دی، اب تو ہی ان کا نگران نگہبان تھا، میں تو اب اس میں بری ذمہ ہوں، میں اس میں کیا ہیلپ لیس ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں نے انہیں نہیں کہا. تو قرآن شریف میں اس کے اور کئی بار لکھا ہے کہ ہمارے نبی تو حق سچ بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تو کوئی شرم نہیں کرتا تمہیں حق سچ بات بتانے، چاہے تمہیں اچھی لگتی ہے چاہے تمہیں بری لگتی ہے، مجھے اس میں کوئی شرم نہیں. میں تو اصول کی بات کروں گا، ہمارا نبی سیدھی بات کرے گا، جناب کسی کو ماننا ہے ماننا، نہیں ماننا نہ ماننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، ذاتی پرسنل لائف قرآن شریف میں کتنی ڈسکس ہوئی، آپ اندازہ لگائیں کتنی. آپ کی بیگمات کا ذکر، بیگمات کے آپس میں باتیں کرنے کا ذکر، گھر کی باتیں، پردے کی باتیں، بیگمات آپس میں گھر میں کیا باتیں کریں قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ. ان کی بھوک پیاس کا ذکر، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس رجوع کرنے کا ذکر، آپ کے منہ بولے بیٹے کا ذکر، آپ کے دوست کا ذکر، آپ کی شادی کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر، جنگوں کا ذکر، جنگوں میں معاملات کا ذکر، انسان کے نافرمان ہونے کا ذکر، نبی پاک کی بات نہ ماننے والوں کا تجزیہ ذکر. پرسنل لائف ڈسکس ہوئی. پرسنل لائف کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے. آپ قرآن چھوڑیں گے کیا؟ اگر آپ پرسنل لائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب آپ قرآن شریف کی یہ ساری آیتیں چھوڑیں گے جس میں پرسنل لائف ڈسکس ہوئی ہے، ساری چھوڑیں گے؟ چھوڑ نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ جی میں صرف وہی والی مانوں گا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، باقی پرسنل لائف کوئی نہیں، تو پھر اس میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا، بہت لمبا چوڑا سوال. اس کو ہم کسی لمبی محفل میں ڈسکس کر لیں گے، وہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. گزارش یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزیں اچک لیتا ہے، اپنی پسندیدہ آیات اور اپنی پسندیدہ احادیث کو پرفیکٹ مان لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، باقی کو کہتا ہے کہ یا تو یہ تفسیر غلط ہے، یا وہ کہتا ہے کہ جی یہ حدیث ہی نہیں ہے، یا حدیث ضعیف ہے، یا میں حدیث کا قاری ہی نہیں ہوں، یا میں حدیث کا قائل ہی نہیں. جب معراج کا واقعہ ہوا نا جو آج تک ابہام میں ہے، پوری امت مسلمہ اس میں ایک نقطے پر آج بھی نہیں، معراج کے اوپر نا ایک نقطے پہ آج بھی نہیں. کسی نے کچھ لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ کہا، کوئی حدیث سے مانتا ہے، کسی کوئی حدیث مانتا ہے. آج بھی ایسا ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ جی میرے ساتھ معراج کا واقعہ ہوا، بے شمار کلمہ گو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے کہ جی ہمیں تو ان کی ذہنی کیفیت پہ نعوذ باللہ من ذالک شک ہے کہ جی یہ تو ایک عجیب و غریب انہوں نے بات کی ہے. کہیں مشرکین سچ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، ان پر کوئی اثرات ہو گئے کیونکہ یہ تنہائی میں بہت بیٹھتے ہیں تو ان پہ کسی سایہ ہو گیا کوئی، مجھے لگتا ہے. لیکن اس وقت حضور سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، ان کو پہلے پوچھا گیا کہ جی آپ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آسمان و زمینوں کی سیر کرائے ہیں کہ رات میں، اور یوں ہوا وہ بہت سارے معاملات، تو آپ ایسے آدمی کو مانیں گے؟ اگر کوئی ایسا کہے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں مانوں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے دوست نے کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا پھر تو میں بالکل مانوں گا، تو بالکل مانوں گا، اور چلو میرے ساتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دوزانہ ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا مجھے سارا واقعہ بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سیدنا صدیق کو بتائی ہے جی. اور آپ نے کہا میں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پہ ایمان لاتا ہوں.
دیکھیے حرف پہ ایمان لانا. میں صداقت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اللہ کے نبی نے جو کہا بالکل حق سچ کہا, چاہے جتنی ماورائے لگتی ہو بات, جیسا بھی لگتا ہو, جتنا مرضی کرے کوئی اعتراض کرنے والا, میں تو حق سچ حرف ایمان لاتا. وہیں آپ کو صدیق کا لقب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے جتنا میں نے جلدی سے بتا دی ہے 1 منٹ میں. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. ابھی بھی ہم جیسے بیٹھے ہوئے نا عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں, امام مہدی کے, ایک سوال پیدا ہو جائے گا بڑا کہ جی بنی اسرائیل سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے, تو بنی اسرائیل کے ہی ہونا چاہیے. اگر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے آ جائیں, دل سے آئیں گے بنی اسرائیل سے, آل عمران سے ہی آئیں گے. اگر آل عمران سے نہیں آئیں گے تو کیا سعودی عرب سے آئیں گے, آل سعود سے آئیں گے, بنی اسماعیل سے آئیں گے, ہندوستان سے آئیں گے, پاکستانی ہوں گے, کراچی لاہور اسلام آباد کے ہوں, یا ایران سے آئیں گے. ان کا مسیح علیہ السلام ہونا تو ثابت تبھی ہوگا جب یہ بنی اسرائیل سے آئیں گے. بنی اسرائیلی ہونا اس کا ضروری ہے, آل عمران ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی ایسا کھڑا ہو کر یہ کہے گا اس وقت پاکستانیوں کو کہ جی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے جواب؟ آپ کہیں گے امریکہ کی ایک اور سازش, ایک اور فراڈیا کھڑا ہو, انکار کرنے والوں میں سے. ابھی امام مہدی کے انتظار میں پوری دنیا بیٹھی ہے, بہت اچھا کر رہے ہیں, اللہ کرے آ جائیں. دعا کر رہا ہوں دل سے کہ بھائی اگر آتے ہیں تو بالکل آ جائیں, اب تو ضرورت ہے, آ جائیں. اگر وہ آ گئے ایران سے, بہت بڑا سوال. اگر آ گئے سعودیہ سے, ایک بہت بڑا سوال. آ گئے پاکستان سے, ایک بہت بڑا مسئلہ. ہندوستان سے ہے بڑا مسئلہ, بنگلہ دیش سے آ گئے بڑا مسئلہ. اگر آ گئے سری لنکا سے, پھر کون مانے گا؟ کیوں سری لنکا سے نہیں آ سکتے؟ سوڈان سے, مہدی سوڈانی پہلے ایک آیا ہے, پرانی بات, سوڈان سے ہے, تو وہ بلیک ہوں گے. مہدی سوڈانی جو ہوگا وہ بلیک تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سوڈان کے علاقے کا مہدی ہوگا تو بلیک ہوگا؟ پہلے آ چکے ہیں, بڑی فتوحات, بہت کچھ ہوا ہے, وہ بڑی تاریخ ہے, ہسٹری کو ختم نہیں کرتے. ایک بہت بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائیں گے. انکار کرنے والوں میں ہم شمار کرنا چاہتے ہیں خود کو, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بھیج دو جسے بھیجنا ہے. وہی قرآن شریف میں لکھا ہے. پہلے میں نے پڑھی شدت سے ہم پہ نازل ہونا, دیکھو ہم کیسا ایمان لائیں, کیسا زبردست, دیکھو ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں. تو بڑے پرہیزگار, نمازی پرہیزگار, روزے دار منتظر ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم دیکھیں اور وہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے جائیں, سب ایک جادو کی چھڑی گھمائیں اور سارا ٹھیک کر دیں, کمال ہو جائے, بڑا مزہ آ جائے. ہم نیکوکار ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ جائیں اور باقی دنیا پہ قیامت نازل ہو. تو احادیث میں جس کا ذکر ہے بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. آمن نہ ہو صدق بالکل صحیح. اب ان کے مبعوث ہونے کے بعد جو سوال پیدا ہوں گے اس کو آپ نے سوچا کرے. ان فیکٹ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے اس وقت؟ اگر کوئی بنی اسرائیل سے کہے کہ جی میں امام وقت ہوں, اسرائیل سے ایک اعلان ہو جائے, یروشلم میں ایک آدمی کہ میں یہودی نسل ہوں, آرتھوڈاکس میں سے ہوں, اور میں دنیا کا امام ہوں, اے مسلمانوں سن لو, جس کا تم انتظار کر رہے تھے میں ہی ہوں وہ, اے پاکستانیوں سن لو. کیا کریں گے جناب؟ آپ کیا کریں گے؟ جواب دیں. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کیا اس کو مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. دور بات کرتے ہیں, اتنی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ بڑے ڈرامے, بھائی سائنس نے بڑی ترقی کر لی, کمال ہے جی, یہ تو دجال ہے, دجال جھوٹ بولتا ہے, فراڈ ہے. اب بہت کچھ کریں گے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس طرح ہم اپنی پسندیدہ چیزیں ہمیشہ پک کر لیتے ہیں, ناپسندیدہ چیزیں ہم ہمیشہ رد کرتے ہیں. یہ ہمارے اصول ہیں. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ایک اجتماعی سوچ جب رکھیں گے, اجتماعی سوچ, اس میں آپ کی مرضی کو ذبح کر دیا جائے, آپ کی پسند کو بیڑا غرق کر دیا جائے گا. آپ کی پسند نہیں چلے گی. کئی باتیں آپ کی ناپسندیدہ ہوں, کئی باتیں, بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں. کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی پسند کی بات کو رد کرتے ہیں اور ناپسندیدہ بات کو اختیار کر لیں. پرسنٹ ہو. اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے, وہ انسان کو ایسے ہی رگڑا لگا کے سیدھا کرتا ہے, ایسے نہیں سیدھا. تو قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے ابھی ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے, پھر تم کیسے جانتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ دیکھو ذرا پیچھے قوموں کو ہم نے کیسے آزمایا, کتنی سختی جھیلی انہوں نے, تب کہیں جا کے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت کے حقدار ہوں گے. تو ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. انسان کو ہمیشہ ہمیشہ طفل مکتب سمجھنا چاہیے خود کو. اگر کوئی بہت علامہ سمجھ رہا ہے کہ جی مجھے بہت ساری بات سمجھ آ گئی, تو وہ بالکل راستے سے ہٹ چکا ہے.
راستے سے ہٹ چکا ہے، سیکھنے کا عمل کو وہ بند کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بے ہدایت دی جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تمام حیات بہت ہی گڑ گڑا کر کئی بار کئی ہزار بار ایک دن میں توبہ استغفار کی ہے، پناہ مانگی ہے، استغفار کی سب سے زیادہ کی ہے، سب سے زیادہ۔ یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ الٹے پھیروں پہ پھرنے والوں میں سے میں نہ ہو جاؤں، میں شکر گزار بندوں میں رہوں، میں ایمان والوں میں رہوں، میرا خاتمہ خیر ایمان سے ہو۔ بہت ساری روایتیں، بہت ساری دعائیں آپ کی بالکل اسی پر مبنی ہیں کہ مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے، مجھے طہارت والا کر دے، مجھے اپنا نور عطا فرما دے۔ بہت کچھ صحیح حدیث میں، صحیح بات ہے، قرآن شریف میں آپ کے متعلق ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں ساری رات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری رات تو آپ کھڑے نہ ہوا کریں، کچھ حصہ آرام کیا کریں، کچھ حصہ آرام کیا کریں، کوئی مل الا اللہ کریں۔ تو اس وجہ سے کہ آپ تمام رات گڑ گڑاتے اور توبہ استغفار کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ سیکھنے کا عمل، اطاعت کا عمل بالکل رکتا ختم نہیں ہوتا، کسی سٹیج پہ ختم نہیں ہوتا۔ کبھی بھی آپ کاملیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے کی کیا ضرورت ہے؟ کاملیت ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے، کاملیت شروع ہی وہیں، کامل تو بنتے ہی وہیں سے ہیں لوگ، اگر بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تو بنتے ہیں، انہی کی تعلیم سے تو بنتے ہیں، انہی کو تو گواہ بنایا گیا ہے کہ جی تم ہی سب پر گواہ ہو۔ نہ مانے اس کی نئی تفسیریں کی گئی، لوگوں تو بالکل ٹھیک کیوں ہوں گے۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہماری امت کے گواہ ہیں بلکہ تمام نبیوں کے اوپر گواہ دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ کچھ اور بھی نکالا ہوا ہے نکالنے والوں نے کہ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ کھڑا کریں گے اس امت سے، مسلمانوں پہ۔ تو ٹھیک ہے، ایسا مانتے ہیں تو بالکل ٹھیک ترجمہ نکلتا ہے، ایسا ہی۔ اب میرا دل اس کو مانتا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تمام کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جیسے کہا ہے، تمام عالمین بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو رحمت للعالمین ہے، سوال یہ پیچھے جو قومیں گزر گئیں نبی پاک سے پہلے، ان کے لیے رحمت للعالمین ہیں یا نہیں، یا آگے آنے والوں کے لیے، آگے آنے والوں کے لیے یا پیچھے گزرنے والوں کے لیے بھی ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں یا نہیں، حابیل اور قابیل کے لیے ہے کہ نہیں؟ میرا تو عقیدہ شیطان کے لیے بھی ہے، اگر عالمین میں شیطان ہے تو رحمت للعالمین تو نبی پاک اس کے لیے بھی ہے، تمام ملکات رذیلہ کے لیے، تمام شیاطین کے لیے، تمام جنات کے لیے۔ تو گزر گئے پیچھے، جو آئیں گے آگے تمام کے لیے، یا آپ کہیں گے نہیں وہ پیچھے جو لنگ گے سلنگ گے جو اگے آن لگے نے نا انہاں دے واسطے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ سورہ جمعہ میں ایسے ہی ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہی نبی ہے جو ابھی الحاق بھی نہیں ہوا، جن کا جو دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے یا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ابھی اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام لائیں گے، تو ابھی کافر ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، لیکن دائرہ اسلام میں آ جائیں گے، تو ان کا تزکیہ بھی یہی نبی کرے گا، انہیں کتاب حکمت دین سکھانے والا یہی ہے۔ یا لما یلحقوا بہم، کہ جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے وہ ہم لوگ آخر زمانے میں آنے والے، وہ آخرین منہم، بعد میں آنے والے، بعد میں، تو ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ بعد میں آنے والے، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں آئے، بعد میں آئے، تو ہمارا تزکیہ انہی سے منسوب ہے، ہمارے کتاب کا سیکھنا انہی سے منسوب ہے۔ اگر آپ ان کو چلو اس طرح جیسے دوسرے مکاتب ذکر کا اجماع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ صحیح ہے، آپ کی بات اصولاً ٹھیک ہے، کہتے ہیں وصال ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کتاب اگر سیکھنا ہے اور میں میرا عقیدہ اگر کچھ اور ہے تو مجھ پہ رہنے دیں۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ قرآن آپ نے چھوڑ دیا ہمارے لیے، تمام سنت چھوڑ دی، معاملات چھوڑ دیے کہ جی تم اس پہ عمل کرو گے تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، سیکھنے کا عمل ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر ہدایت، اس سے اچھا کاروبار کا طریقہ، اس سے اچھا شادی کرنے کا طریقہ، اس سے اچھا طلاق دینے کا طریقہ، اس سے اچھا سونے کا طریقہ، اس سے اچھا جاگنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، جانور ذبح کرنے کا طریقہ، جانور پالنے کا طریقہ، بکری چرانے کا طریقہ، بستر پر سونے کا طریقہ، دوستوں کے ساتھ معاملات، دشمنوں کے ساتھ معاملات، جو آئیڈیل ہے وہ آپ کو انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو،
آخر وہ اس کو ایک نسخے پہ آنا پڑ جاتا ہے کہ جی بیسٹ جو ہمارے پاس ایک قانون ہے، بیسٹ جو ایک وے آف لائف ہے وہ یہ ہے. باقی سارے آبسلیٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے چل جاتے ہیں، باقی سارے کم ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. میں نے پچھلی محفلوں میں ایک بات کی تھی کہ ابھی 100 150 200 سال گزرے اس معاملے کو سارے کو. امریکہ کا ریولوشن جب ہوا ہے انہوں نے کہا جی ہم اکانومی کو اسٹرانگ کریں گے، ہم اپنے ریزروائرز مکمل کریں گے. ابھی ان کے ریزرو دیکھیں آپ نے کتنے. آج بھی سونے کے ذخائر سب سے زیادہ امریکہ کی، پیٹرول کے آج بھی زیادہ ہیں. فصلیں اگانے میں ریولوشن مچا دیا، ہتھیاروں میں ریولوشن انہوں نے مچا دیا. 2 دن میں تو نہیں کیا نا، بڑی محنت کی ہے، پیچھے جان ماری ہے، اکانومی سکھائی بتائی. آج وہ اسی بات کو رو رہے ہیں کہ اکانومی کا اس کا رزلٹ کوئی نہیں آ رہا، رزلٹ کوئی نہیں آ رہا، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. ابھی مزید اکانومی اسٹرانگ کرنی پڑے گی، ابھی ہمیں پاور شو کرنی پڑے گی. ابھی ہم شدید خطرے میں، ذرا سا ڈاؤن ہوں گے رشیا قابو کر لے گا، ذرا سا ڈاؤن ہوں گے چائنا قابو کر لے گا. ابھی تو پاکستان نے کتے کی طرح مار کے نکال دیا تو ساری اوقات پیچھے کا ہے. اس 200 سال کی ترقی اور اس ریزروائرز کا، اس فوجی طاقت کا کیا فائدہ ہو گیا؟ ختم ہو گئی وہ. اب ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. مکارم اخلاق اصول وہی ہے جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ نکال دیتے ہیں پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہی کچھ نہیں، بچے گا ہی کچھ نہیں. ہائرارکی سسٹم، ہائرارکی اگر آپ جانتے ہیں سسٹم ہائرارکی پڑھتے ہیں اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ آل ان آل، چیف، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. سیکنڈ نمبر 2 IC، سیکنڈ ان کمانڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن سے آگے اسلام چلتا ہے. آپ کہیں نہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر سیڈ کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پکڑ لیتا ہوں. قرآن شریف تو نازل ہو گیا، قرآن شریف ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، قرآن شریف رسول اللہ کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے مان لیا. آپ اس ہائرارکی کو نکال دیں، پھر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر اسپیکٹ چھوڑنا پڑے گا. قرآن شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آیات ہے وہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی. ان سے ریلیٹڈ جو بات ہے آپ چھوڑ دیں. اے نبی نے کہہ دو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو، یہ تو نبی نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا لیکن آگے اہل نبی نے کہا قل هو اللہ احد، یہ آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، سارا چھوڑنا پڑ جائے گا. تو ان ساری چیزوں کس کس چیز کو چھوڑیں گے بھائی؟ کہاں کہاں چھوڑیں گے؟ آپ بالکل زیرو پر آ کر بالکل ہیلپ لیس ایک اندھیرے میں کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر قرآن شریف کا جیسے پہلے سے بارے میں فیصلہ ہے کہ جب ان کو اندھیرے میں بالکل جہاں ہاتھ سے ہاتھ سجائے نہ دیں، جب ان کے اوپر بجلی کی کڑک نازل ہوتی ہے پھر روشنی ہوتی ہے، پھر تھوڑا چلتے ہیں. لیکن ڈرپوک خبیث کے بچے ایسے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ یہ چمک ان کی آنکھوں کی بینائی ہی لے جائے، اس کے بڑا ڈیزائر کرنے والے بنتے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چھین لیں ہم. تو انسان کو جس چیز کی ڈیزائر ہوتی ہے وہی اس کے لیے ہلاکت خیز بھی ہوتی ہے، اسی سے ڈرتا بھی ہے. کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتا ہے کہ اپنے کانوں میں دیکھو کہ ایسی انگلیاں ڈالتے ہیں بجلی کی کڑک سن کر. ڈرپوک بھی ایسے، خوفناک خوفزدہ بھی ایسے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اوقات اسی طرح سکھائی ہے. بتائیے کہ ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دے دیا ہے، اس سے تم آخر میں کوئی اسکیپ نہیں کر سکتے، اس سے فرار نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے. باقی اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، جتنی مرضی بحث کر لے کوئی کرنے والا. ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے تو پوری دنیا اس وقت تیار بیٹھی ہے، اور مکتبہ ذکر کا آدمی دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، واجب القتل، کافر، مشرک. اسے قرآن سمجھ نہیں آیا، اسے حدیث سمجھ نہیں آیا. تو ٹھیک کہہ رہے بھائی جان آپ سارے کے سارے ٹھیک ہے. بڑے سیانے عالم فاضل پڑھے تھے، لکھتے ہیں، کتابیں ڈھیر لگا ہوا بھائی. ہم نے تو کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. کتابیں ان کو آیا نہیں کہ جی میں وہ ورس نمبر 22 اور چیپٹر 36 مجھے یاد ہو، حافظہ اتنا نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، بہت اچھا ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا جانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ جی پھر کوئی بات کرتے ہیں. اذان ہو گئی اور پھر لائٹ چلی گئی ہے.